یعنی نیو کنزرویٹوز، اور وہاں پر جو کانگریس میں کمیٹی ہے اسرائیل فرینڈز کمیٹی، اس کا بھی وہ چیئرمین ہے براڈ شرمن، جو باقاعدہ اسرائیل کے حق میں، مسلمانوں کے خلاف، اور یہاں تک کہ پاکستان کے اندر علیحدگی پسند تنظیموں کا حامی ہے، اور ایک انتہا پسندانہ اور متشددانہ سوچ رکھتا ہے، ہر چند کہ وہ ڈیموکریٹس کا رکن ہے، چائنا کے خلاف اقتصادی پابندیوں کی بات کرتا ہے، پاکستانی موقف کے بالکل برعکس نکورہ قرباخ کو آرمینیا کا حصہ سمجھتا ہے، اور الجزیرہ چینل پر پابندی کا مطالبہ کر رہا ہے صرف اس بات کے لیے کہ وہ حماس کی حمایت کرتا ہے۔ تو اس حد تک یہودیوں کا ایک نمائندہ، اور آج وہ عمران خان کی حمایت میں رطب اللسان ہے، ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے کر رہا ہے۔ اب یہ عنصر اگر اس وقت میدان میں اترا ہے، اور پھر اس کے علاوہ زلمہ خلیلزاد، جس کا نام یہاں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر چند کہ وہ افغان نژاد ہے، لیکن وہ سی آئی اے کا رکن ہے، اس کا ایجنٹ ہے، اس کا ملازم ہے، اور اس کی اہلیہ جو ہے وہ یہودی المذہب ہے، اور اس وقت بھی وہ ایک اعلیٰ منصب پر ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ چند مہینوں کے اندر خفیہ پاکستان کا دورہ کر کے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور 2-3 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات کے بعد وہ واپس کیا ہے، اور ابھی پرسوں ترسوں انہوں نے باقاعدہ عمران خان کے حق میں ٹویٹ کیا ہے۔ جو یہ امریکہ کے اندر سے اس لیول کے لوگوں کی ان کو ایک سپورٹ کی خبریں جو اس وقت تازہ ترین سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ایک سخت گیر قسم کا برطانوی یہودی ہے گریگ مرے، سابق سفیر بھی رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیم بھی چلاتا ہے، لیکن یہ اسلام کے مقدسات اور مقدس شخصیات کے کارٹون بنانے کا حامی بھی ہے۔ اتنا اسلام دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والوں کی حمایت میں سب سے فرنٹ مین یہ آج عمران خان کے حق میں بیانات دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے گول مول کر کے وہ اپنے ایک نظریے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہر طرح کے سب لوگوں کو قانون کے برابر سمجھتے ہیں۔ اس میں وہ قادیانیوں کو بھی سب کے برابر سمجھنے کی بات کرتا ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے وہ یہ جملہ استعمال کرتا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست کے اندر کسی بھی مذہب سے وابستہ کوئی بھی شہری قانون کی نظر میں یکساں ہے، لیکن اس کے اساس کیا ہو؟ اس کے اساس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے، کیونکہ آئین وہ چیز ہے کہ جس کی ریاست تسلیم کی جاتی ہے۔ یہی جھگڑا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ ریاست کو تسلیم نہیں کر رہا، اس کے آئین کو تسلیم نہیں کر رہا، لیکن آصف محمود قادیانی کہ جو لاس اینجلس کے ایک الیکشن میں کھڑا ہوا، اور یہی عمران خان تھا جس نے اس کی حمایت کی اور بھرپور طور پر کی، کوئی اس کو احساس نہیں ہوا کہ میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہوں، اور بڑے فلسفیانہ انداز سے وہ بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک بیان چل رہا ہے جارج گیلوے کا، وہ اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ ایک قانونی وزیر اعظم کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو وہ شاید سلاخوں سے واپس زندہ نہ آ سکے۔ اور سب سے خطرناک بات جو اس نے کی ہے
وہ کہتا ہے کہ عمران خان سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ حکومت میں آتا ہے تو وہ آئین کو تبدیل کر دے گا، اور پاکستانی آئین کو تبدیل کرنا، اس کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنا، اس کی اسلامی دفعات کو ختم کرنا، یہ سارا بین الاقوامی ایک ایجنڈا ہے جس پر ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان اس بین الاقوامی ایجنڈے کا نمائندہ ہے۔ آج اس کی زبان سے خود یہ بات نکلی ہے۔ تو کہتا ہے کہ آئین کو تبدیل ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اب نہیں چھوڑا جا رہا۔ جس وقت شہباز شریف اور نواز شریف اور ان کی بیٹی ان کا خاندان، وہ بھی تو ملک کے وزیر اعظم رہ چکے تھے، وہ بھی تو صوبوں کے وزراء اعلیٰ رہ چکے تھے، اس وقت جب وہ جیلوں میں تھے اور یہ ان کے خلاف کارروائی کر رہا تھا، اس وقت ان کے انسانی حقوق کہاں چلے گئے تھے؟ اس وقت ان شخصیتوں کے بارے میں انہوں نے آواز کیوں نہیں پوری کی؟ آج وہ یہ بات کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کس کا ایجنٹ ہے اور اس کی پشت پر کون سی قوتیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا حساس صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ایک کرسٹینا لیمپ، جس کو پاکستان مخالف اقدامات اور حرکتوں کی وجہ سے پاکستان سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، آج وہ کس ایجنڈے پر عمران خان کے حق میں بیان دے رہی ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ شخصیتیں ہیں جو بڑے ٹاپ لیول کے متعارف شخصیتیں ہیں، امریکہ کی، مغرب کی، اور اس وقت ان کو عمران خان یاد آ رہا ہے جب ہماری کورٹ کہتی ہے کہ اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے اور کبھی جیل بچو۔ کہاں گیا جیل بھرو کا وہ جذبہ؟ کہاں گیا اس کی وہ جرت؟ اور اب کارکنوں کو، غریب کارکنوں کو ڈھال بنا کر اپنی ذاتی تحفظ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ جیلیں ہم پر بھی گزری ہیں، پاکستان کے ہر سیاستدان پہ گزری ہے، اور آپ نے دیکھا، کہتے ہیں یہ نواز شریف ملک سے بھاگ گیا۔ بھائی نواز شریف کی پیشی کے لیے وہاں سے آیا، گرفتاری ایئرپورٹ پر دیا اس نے، وہ کیوں یاد نہیں کر رہا ہے جی؟ اگر وہ گیا ہے تو تم نے بھیجا ہے اس کو، کیوں بھیجا ہے جی؟ اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ایک شخص نے وہاں لاہور میں ایک نوگو ایریا بنا دیا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کس قانون کے تحت ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اور گھر کے ارد گرد کے علاقے کو ایک جنگجو بنائے، ریاست کے خلاف وہ ہتھیار اٹھائیں؟ ہمارا انصار الاسلام صرف خاکی یا پیلے کپڑے پہن لیتے ہیں، ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جلسوں کے ذرا نظم کو برقرار رکھنے کے لیے، وہاں پر تو یہ کہتا ہے کہ اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ اور آج اپنے ٹائگر بندوق اٹھا کر، پتھر اٹھا کر اور پیٹرول بم مار رہے ہیں پولیس کو۔ تو کون سا آرڈر تھا مشرف کے زمانے میں جب اس نے ہمارے لال مسجد پر حملہ کیا تھا؟ کون سا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا اس وقت جب اس نے بگٹی صاحب پہ حملہ کیا؟ آج ان کو یہ یاد آ رہے ہیں؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے اس پر قوم اعتماد نہیں کر رہی، وہ جانبدارانہ ہے، وہ ایک مجرم کو تحفظ دینے کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور پبلک میں یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے۔ نہ وہ کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، نہ کسی وارنٹ کو وہ خاطر میں لا رہا ہے، نہ وہ قانون نافذ کرنے والے ریاستی اداروں کو خاطر میں لا رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان پر حملے کر رہا ہے، جھتے لے کر عدالتوں میں پیش ہونے کے نام پر عدالتوں پہ حملے کر رہا ہے۔ اور جو آج کی عدالتی کارروائی ہوئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟ کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے ان کو؟ کیوں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عدالت واحد وہ ادارہ رہ گیا ہے جو اس کو خلاف آئین، خلاف قانون تحفظ دے رہا ہے؟ جج بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، تھوڑا بڑا اچھے برے کو ہم بھی جانتے ہیں۔ اور پھر عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ، ایک بڑا تاثر پیدا کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے
الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دے دیا ہے، اور پھر 3 اور 2 کا فیصلہ. اس فیصلے میں ججوں کے آراء کے اختلاف کا ذکر تو ہے، لیکن آرڈر آف دی کورٹ موجود نہیں ہے. جب آرڈر آف دی کورٹ ہی موجود نہیں ہے تو اس کو عدالت کا فیصلہ کیسے کہا جائے، جبکہ اس کی تشریح وزیر قانون کرتا ہے کہ نہیں 4 اور 3 کا فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں صرف اختلاف رائے کا تذکرہ ہے، آرڈر آف دی کورٹ موجود نہیں ہے. اور اگر ریویو کیا جائے تو کس چیز کے خلاف کیا جائے، جبکہ آرڈر آف دی کورٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے آئینی ماہرین کی ایک بڑی جچی تلی رائے ہے، اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. تو 9 رکنی بینچ کی تشکیل کے بعد 2 ججوں نے تو اعتراضات کر دیے اور کہا کہ ہم اس میں نہیں بیٹھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بینچ کی تبدیلی کا نیا آرڈر آنا چاہیے نا، کہ 9 رکنی نہیں اب 7 رکنی، 7 رکنی نہیں اب 3 رکنی. تو کورٹ کی بینچ کی نئے فارمیشن کا آرڈر کدھر ہے؟ کس طرح اس کو بینچ کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کے حوالے سے کوئی باضابطہ احکامات ہی نہیں ہیں؟ کیا کھلواڑ قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ساری باتیں صرف عمران خان کے لیے کی جا رہی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں اپنی جماعت کا موقف واضح کیا تھا کہ جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری جماعت ہے، وہ نہ الیکشن سے بھاگتی ہے نہ عبوری حکومتوں کو طول دینے کا اس کا کوئی ارادہ ہے. لیکن ہمیں زمینی حقائق کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور لاہور میں بیٹھے ہوئے اور بنگلو میں بیٹھے ہوئے اور محفوظ ماحول میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. جن علاقوں کا انضمام کیا گیا ہے وہاں تو انتخابی ماحول ہی نہیں ہے، مردم شماری ہو رہی ہے ابھی تک. اب جب مردم شماری ہو رہی ہے اور آپ اپریل میں ایک الیکشن کریں گے پرانی مردم شماری پہ، اور 3 مہینے کے بعد آپ کریں گے نئی مردم شماری پہ، اور اس دوران کوئی ضمنی الیکشن آ گیا تو پھر کس بنیاد پر ہوگا؟ پچھلی والی پہ ہوگا یا نئی والی پہ ہوگا؟ وہ نئی والے کے لیے حل کا کدھر ہوگا؟ وہ حل کے تبدیل ہو چکے ہوں گے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے لوگ کس جذبے سے اور کس احساس کے ساتھ سوچ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ مردم شماری درمیان میں چل رہی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے. میں اپنے علاقے کو جانتا ہوں، میں اپنے حلقے میں شاید انتخابی کمپین نہ چلا سکوں. آپ بھی سب دوست ان علاقوں سے رہتے ہیں، آپ بھی اس علاقے سے ہیں. کس طریقے سے ان حالات میں ہم انتخابی کمپین چلائیں گے؟ کیوں ہمارے عدالتوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ انتخاب ضروری ہے، لیکن کیا ریاست اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے؟ اور پھر جب کام ہو رہا ہے، امن و امان کے قیام کے لیے ریاستی ادارے کام کر رہی ہیں، اس دوران میں ان کے کام کو ڈسٹرب کرنا، وہ نہ آپ کا ساتھ دے سکیں گے نہ ادھر سے پیچھے ہٹ سکیں گے. کدھر جائیں گے وہ لوگ؟ تو یہ پورے ریاستی اداروں کو معطل کرنا، اپاہج کرنا اور ڈبل مائنڈڈ ان کو بنانا کہ ایک طرف رخ کر کے وہ کچھ کر بھی نہ سکیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ان زمینی حقائق کو تو دیکھ لیں کہ جس حالات میں آپ ہیں. زمینی حقائق پاکستان جب سے بنا ہے یہ ہمارا ایک سائیکل رہا ہے کہ پورے ملک کا الیکشن ایک جگہ پر ہوتا ہے. یہ ملک کے الیکشن کو صوبوں کی سطح پر تقسیم کرنے کی سازش کہاں ہوئی ہے، اور ان کو ہمارے ادارے سپورٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آئین کا تقاضا ہے. آئین کا تقاضا 90 دن کے لیے ہے، تو مشرف کے لیے 90 دن کیوں نہیں تھا؟ اس کے لیے 3 سال کیوں تھا؟ کس بنیاد پر؟ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. کس طریقے سے امریکہ، یہودی لابی، ان کی بڑی اہم شخصیتیں وہ اس وقت عمران خان کے لیے متحرک ہیں، اور ہمارا جو موقف ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے،
پاکستان کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے نظریے کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، کس طرح ملک کو تباہ کرنے کی اجازت دی جائے؟ ہم تو اس سوچ اور اس نظریے کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں. ہم میدان جنگ میں ہیں اس کے خلاف، اور پاکستان کو بچائیں گے، ملک کو انشاءاللہ العزیز بچائیں گے. اس قسم کی سازشوں سے، اس قسم کے نظریے سے، اس قسم کی سوچ سے، یہ غلامانہ سوچ ہے. امریکہ کے خلاف نکلا ہے. میں امریکہ سے آزادی چاہتا ہوں. سارے امریکہ والے جو ہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں. آج قوم کے سامنے ڈرامے مچاتے ہو. صبح ایک بیان، شام کو دوسرا بیان، پرسوں تیسرا بیان. تو ان چیزوں سے سیاست نہیں چلتی. ہم بڑے واضح موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے. کوئی ہمارے ہاں جھجک نہیں ہے. ہم اپنے بالکل مطمئن ہیں، اپنے موقف پر مطمئن ہیں، اور جس محاذ پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ کوئی جہاد سے کم نہیں ہے. ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے آئین کی بھی حفاظت کر کے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے وطن اور ریاست کی حفاظت کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کو بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی. with Imran Khan, and he is Zalmay Khalilzad is a CIA agent. He supports Imran Khan, and Imran Khan has turned Zaman Park into a no-go area. JUIF Chief Maulana Fazal Rehman was addressing the party leaders.